نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باب من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ہمارا انشاءاللہ آج کے درس میں کتاب التوحید سے 19واں باب ہم پڑھیں جا رہے ہیں۔ باب ہے قبروں کے پاس عبادت کرنا اور قبروں کے پاس مجاوری کرنے کے سلسلے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کچھ آثار نقل کیے ہیں اور کچھ حدیثیں نقل فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشۃ وما فيها من الصور فقال اولئک اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروه فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حبشہ میں دیکھی کنیسہ یعنی تصاویر کا ذکر کیا، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ہم جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر، پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، دونوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے کی طرف بھی ہجرت کے حکم سے پہلے، یعنی مدینہ جانے سے اجازت سے قبل جو ہے وہ مدینہ بھی ہجرت کیے تھے۔ تو اس طرح ام سلمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ذکر کر رہی ہیں اس کنیسہ کے متعلق، اس تصویر کے متعلق جو انہوں نے حبشہ میں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا، والعبد الصالح یا پھر نیک بندہ انتقال کر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ تو اس کی قبر پر مسجد یعنی سجدگاہ بناتے ہیں، وصوروہ فیہ تلک الصور پھر ان کی تصویریں یعنی اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ پہلی حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے آگے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ذکر فرماتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ له علی وجہہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب آپ مرض الموت میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے چادر ہٹائے، کیونکہ آپ جب بھی بے ہوش ہوتے تھے تو آپ اپنی چادر چہرے سے ہٹاتے جیسے ہی ہوش آتی ہے آپ کو۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، آپ نے فرمایا یعنی اس طرح ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس سجدگاہ بنا لیے، یحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنائے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی عام صحابہ کی قبروں کی طرح ہوتی تھی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنانے کا خدشہ، ڈر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کہاں ہوتی؟ عام صحابہ کے قبروں کے پاس ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کہتے ہوئے سنا. غور و فکر کرنے کی بات ہے، انشاءاللہ بات میری آگے آئے گی. وہ یہ کہ دیکھیں 3 حدیثیں بھی جو نقل فرمائی. پہلی ام سلمہ کی حدیث کہ انہوں نے کنیسہ دیکھا حبشہ میں. یہ کب کا معاملہ ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں. آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اما عائشہ کے حجرے پر آئی اور دونوں ڈسکس کر رہی تھی، دونوں سوکن ڈسکس کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں سن کر اس کا جواب دے رہے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سکرات عالم میں ہیں. توفیق یطرح ہے نا کہ آپ جب بھی ہوش آتا تو آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے اور یہ جملہ کہتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ سکرات کے عالم میں بھی اس باب سے روکے ہیں. اور تیسری بات جو یہاں پر ذکر ہو رہی ہے تیسری حدیث میں، وہ یہ کہ 5 دن قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل، یعنی یہ سنگین مسئلہ ہے، یہ سنگین مسئلہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر ہے اس مسئلے سے کہ آپ اپنے آخری ایام میں اس سے تنبیہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں حدیث، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت ب5، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل سنا. وهو يقول، کیا کہہ رہے تھے؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا ولو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اگر اپنا خلیل بنانا چاہتا، خلت خلیل دوست اس معنی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بنانا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، ان اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے اللہ کی خلت مجھے نصیب ہوئی ہے. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا. یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اجاگر ہوئی، واضح ہوئی. الا خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم میں سے پہلے کے لوگ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس سجدگاہ بناتے تھے، مسجدیں تعمیر کرتے تھے. الا خبردار، فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، قبروں کے پاس تم سجدگاہ نہ بناؤ. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اس لیے کہ میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. فقد نہا عنہ فی آخر حیاتہ، راوی حدیث بیان کرتے ہیں جندب رضی اللہ عنہ، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے فقد نہا عنہ فی آخر حیاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں اس چیز سے روکا ہے. ثم انہ لعن وهو فی السیاق من فعلہ والصلاة عندها من ذلك وان لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشی ان یتخذ مسجدا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنے آخری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت و حیات کی کشمکش میں تھے. جب روکا یہ، آپ اپنی موت و حیات، زندگی اور موت کے درمیان کھیل رہے تھے کہ یہود اور نصارہ اس شخص پر جو قبروں میں مسجد بنا کر یا بغیر مسجد بنائے نماز پڑھے، ان پر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو مذکورہ حدیث اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جو حدیث فرمائے خشیہ کا جس میں لفظ آیا ہے، یہ دونوں کا مفہوم سامنے واضح ہے. ایک اور آخری روایت جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین يتخذون القبور مساجدہ. یہ روایت ہے آپ کو ابو حاتم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ مذکور ہے اور اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں ان پر قیامت قائم ہوگی، قیامت ان کی زندگی میں ہی قائم ہوگی، اور وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں گے. تو یہ
نصوص جو مؤلف رحمت اللہ علیہ نقل فرمائے ہیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ابھی انشاءاللہ العزیز اس باب کی وضاحت میں ہم آتے ہیں. باب جیسا کہ آپ جانتے ہیں 19واں باب ہے یہ، جس کو ہم نے ذکر فرمایا. اور اس سے پہلے کا باب وہ بھی عام باب تھا، وہ مطلق باب تھا. مطلق اس طرح سے کہ امت میں، اس دنیا میں شرک پیدا ہونے کا کارن، سبب، بنیاد، وہ نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنا. نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنا، یہ پہلے کا باب تھا. اب غلو، نیک لوگوں کے حق میں غلو کہاں ہوا؟ ان کی قبروں کے پاس. تدفین کے بعد یعنی ان کی قبروں کے پاس غلو ہوا. اب جب ان کے قبروں کے پاس غلو ہوا تو غلو کس طرح ہوا؟ عبادت کی شکل میں، ہاں، نظروں سجدے کی شکل میں، صدقوں کی شکل میں، ذبح کی شکل میں، ہے نا، اس طرح سے غلو ہوا. تو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے باب یہی باندھا کہ باب اس سختی کے متعلق جو کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس، کسی بزرگ آدمی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے مجاورت اختیار کرے، یا پھر کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کرے. تو مطلق باب باندھا ہے عبادت. جب عبادت آ گئی تو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کی کئی صورتیں ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ہاں، اور اسی طرح سے ذبح یعنی قربانی، یہ بھی عبادت ہے. تو قربانی بھی قبر کے پاس جائز نہیں ہے، نماز بھی قبر کے پاس جائز نہیں ہے. صدقہ و خیرات کرنا، عموماً لوگ قبروں کے پاس قبرستان جاتے ہیں تو وہاں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہاں. اسی طرح سے جتنی بھی عبادت کی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں سے مؤلف رحمت اللہ علیہ روکنا چاہ رہے ہیں. اور یہی باب کا مقصود ہے. جو آج کل کے کلمہ گو مسلمان ایک تو غلو کرتے ہیں، اور غلو کی صورت یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر، قبروں کے پاس جا کر عبادتیں انجام دیتے ہیں. یہی مقصد سے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو نقل فرمایا. اگر ہم مطالعہ کریں اسلام کا تو اسلام ہمیں قبروں میں ہر طرح کے غلو کا سد باب کیا ہے. ہر طرح کا غلو کا سد باب کیا. سد باب سمجھتے ہیں؟ سد باب کس کو بولتے ہیں؟ یعنی سد باب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مین ڈور ہی کلوز کر دینا. یہ جتنے بھی جو گناہ کے یا پھر جو ہے آثار ہوتے ہیں، ان آثار کا سد باب کرنا، یعنی مکمل مین گوٹ ہی کلوز کر دینا اس کا. جی، روٹ کاس بولتے ہیں انگریزی زبان میں. جی، اب دیکھیں مثال کے طور پر گھر پر مچھر آ رہے ہیں، آپ کتنا مارتے رہیں گے مچھروں کو؟ بیٹ سے مارتے رہے، بتی سلگاتے رہے، کتنا سلگاتے رہیں گے؟ اب اس کا سبب کیا ہوگا؟ جو کارن اس کا ہے گندگی کا گرنا. اب وہ گندگی ہی ختم کر دی جائے، وہاں پر گندگی ہی نہیں آنا، تاکہ وہ گندگی آئے گی تو مچھر آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے. تو اس لیے اس گندگی نہ پڑنے کے جتنے بھی احتیاطی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اپنانا. جیسے زنا ہے، زنا اس کا سد باب کیا ہے اسلام نے؟ نظروں کی حفاظت. روزہ رکھنا، روزہ رکھ لو، یہ نظروں کی حفاظت ہو جائے گی. تو اس طرح سے شرک، یہ جو غلو ہے قبروں کے پاس، جو شرک کا سبب بن رہی ہے، اس کے جتنے بھی غلو کے سد باب ہو سکیں تو اسلام نے اس کو اپنایا ہے. کیا ہے؟ قبروں کے پاس جو غلو ہوتا ہے، یقیناً یہ دو طرح سے سد باب کیا ہے. نمبر ایک، پہلی وہ قسم جن کا فی نفسی ہی قبر سے تعلق ہے، فی نفسی ہی قبر سے تعلق ہے. دوسری وہ قسم فی نفسی قبر سے تو تعلق نہیں ہے، مگر وہاں پر یہ انجام دیا جاتا ہے عمل، تو اس عمل سے روکا گیا ہے. ایک فی نفسی ہی قبر سے تعلق رکھتی ہے ایک چیز، تو اس کا بھی سد باب کیا ہے. دوسرا جو ہے فی نفسی ہی قبر سے تو تعلق نہیں رکھتا، البتہ قبر کے پاس یہ امور انجام دیے جاتے ہیں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا. اب دیکھیں، فی نفسی ہی قبر سے
جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں شریعت مطہرہ نے کیا کیا انجام دیا ہے. پہلی چیز، آپ ان چیزوں کو غور کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ایک بالشت سے زیادہ، آپ قبر دفن کر رہے ہیں، دفن کرنے کے بعد آپ جو ایک بالشت آپ کی ہے، ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. منع فرمایا نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دفن کر رہے ہیں، دفن کرنے کے بعد آپ کی ایک زمین سے آپ ناپیں گے باقاعدہ طور پر قبر کی اونچائی، قبر جو مٹی ڈال رہے ہیں آپ، اس کی اونچائی ایک بالشت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ایک بالشت میکزیمم ہونی چاہیے. اس کے اوپر آپ اونچائی میں یہ بالشت سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد له ونصب علیہ اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحو من شبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لحد بنانے کا حکم دیا، اور پھر جو قبریں اٹھی ہوئی ہیں ایک بالشت سے اوپر اس کو گرانے کا بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر اٹھی ہوئی ہیں تو اس کو گرانے کا بھی حکم دیا. فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیے، دیگر صحابہ کو حکم دیے. ایک تو جتنی بھی مورتیاں کھڑی ہیں، اسٹیچو کھڑے ہیں، ایک تو کعبۃ اللہ سے جتنے تھے پھوڑ دیے گئے 360، پھر اطراف و اکناف، جدہ، طائف، مختلف مقامات پر صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جہاں بھی قبر ایک بالشت کے اوپر کھڑی ہے اس کو کیا کر دو؟ گرا دو، اس کو پست کر دو، کم کر دو، اس کو ختم کر دو اس کو. اور یہی معاملہ ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا گیا. مؤلف رحمت اللہ علیہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، ہاں، آپ اپنی حیات میں جیسے ہی سعودی عرب حکومت میں آئی، عربیوں کی حکومت میں آئی، عثمانی حکومتیں ختم ہوئی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو اپنایا، اسی عمل کو اپنایا، اور آپ نے اسی چیز کا حکم دیا. تبھی تو یہ دشمن ہو گئے. آج بھی لوگ مدینہ جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، بھی وہاں پر بقیع کے پاس بھی جاتے ہیں، جسے جنت البقیع کہہ کر جاتے ہیں، بقیع الغرقد ہے، قبرستان بقیع ہے، بقیع کے پاس بھی جاتے ہیں تو لعنتیں بھیجتے ہیں. نعوذ باللہ، جو توحید دشمن ہیں لعنتیں بھیجتے ہیں کہ یہ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے آنے کی وجہ سے، جو ورنہ جو ہے سب مجاریں بنی ہوئی تھی، مجاور لوگ ہوا کرتے تھے قبروں کے پاس. اما خدیجہ کی قبر کے پاس، ادھر مکہ المکرمہ میں، مدینے میں مختلف صحابہ کے نام پر جو لوگ نشاندہی کر لیے تھے، اس کی کوئی حقیقی تاریخ نہیں ہے، نشاندہی کر کے لوگ ان قبروں کے پاس بیٹھ کر کے مجاوری کرتے تھے. دور ایسا ہو گیا تھا. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسی چیز کا حکم دیا کہ قبریں جتنی بھی اٹھی ہوئی ہیں اس کو کیا کر دیا جائے؟ منہدم کر دیا جائے. تو بقیع کا معاملہ ایسا ہوا، سب منہدم کر دیا گیا. اللہ اکبر، سب منہدم کر دیا گیا. تبھی سے یہ صحیح عقیدے والوں کو اور صحیح منہج والوں کو وہابڑے، جو وہابی کے نام سے پکارا گیا، تبھی سے یہ پکارا گیا، تبھی سے اس کی تاریخ ہے. وہابی، الوہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب اللہ کا نام ہے. اگر وہابی کہتے ہیں، ہم سب وہابی ہیں، اللہ ہی کے آدمی ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں ہم سب. تو اس ناحیے سے یہ جو دیگر لوگوں کا کلام ہے ہم پر، حقیقی معنی میں معنی کے لحاظ سے کوئی برا کلام نہیں ہے. الغرض محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کام کو انجام دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ مختلف مقامات پر علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ جہاں بھی قبریں تھیں ان کو پست کر دی گئی، گرا دیا گیا، جو ایک بالشت سے اونچی تھیں. اسی طرح سے صد باب اگر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے اور اس پر تعمیر کرنے اور قبے بنانے سے منع فرمایا. صاف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو قبر کو پکی کرنا، پکی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سیمنٹ ڈالنا، مضبوط کرنا، ہاں،
پھر اس پر قبے بنانا، جیسے آج بنائے جاتے ہیں، پتھر رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح قبہ ایک اس کو بھی کہتے ہیں گنبد نما، اس کو گنبدیں بنانا، پھر اس پر نام لکھنا، اس پر پھولیں چڑھانا، ایسے جتنے بھی کام ہیں قبروں پر قبے بنانے سے بھی منع فرمایا، پکی کرنے سے بھی، اور قبروں پر تعمیر کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آگے بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر تو تعمیر ہے، گنبد خضرا ہے، سب سوال اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ آخری صورت ہوگی باذن اللہ تعالی، آخری مرحلے میں اس چیز کو انشاءاللہ کچھ شبہات ہیں ان کا ازالہ بھی باذن اللہ تعالی کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز، قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ کیا جائے، اگر ہوں تو اس کو گرا دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حدیث سے۔ دوسری چیز، قبروں کو پکی کرنا، اس کو قبے بنانا اور اس پر تعمیر کرنا، اس سے بھی شریعت مطہرہ نے روکا ہے۔ اسی طرح قبروں پر لکھنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکتب علی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان قبروں پر لکھا بھی نہ جائے۔ قبروں کے پاس ناموں کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ میت مرحومہ بنت فلاں بنت فلاں بنت فلاں بنت فلاں، پوری تاریخ کے ساتھ جو ہے ایک سلسلے نسب قبروں کے پاس لکھ دیا جاتا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی چیز، صحابہ اکرام کی قبریں اور اسی طرح آل بیت کی قبریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ان تمام منکرات سے محفوظ ہیں۔ صحابہ کی قبریں جا کر دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تعین نہیں کر سکتے، وہاں جتنی بھی قبروں کا معاملہ ہے یا جگہ کی تحدید کا معاملہ ہے، تاریخی جتنی بھی جگہ ہیں، یقالو، اس سلسلے میں کیا کہیں گے ہم؟ یقالو، مطلب کہا جاتا ہے، کسی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہی ہے امیر حمزہ کی قبر، یہی ہے، نہیں کہہ سکتے، یقالو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں شہداء احد کے پاس جانا ہے، زیارت ایک سنت ہے، وہاں پر قبرستان کی دعا، عام دعا کرنا ہے، آ جانا ہے بس۔ بقی جانا ہے، ایک عام قبرستان کی زیارت کی نیت رکھ کر کے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ہم اپنی موت کو یاد کریں، عام قبرستان کی زیارت کر کے آپ آ گئے، یہی مقصد ہونا چاہیے، زائد اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے قبرستان کو جانے کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آل بیت کی، صحابہ کی اگر قبروں کو دیکھا جائے، کسی بھی قبر پر نہ نام لکھا گیا ہے اور نہ ہی اس پر قبہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی بھی قسم کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں جو شریعت مطہرہ فی نفسہ ہی قبروں کے پاس شرکیہ کام انجام دینے سے روکتی ہے۔ دوسری قسم جو میں بتایا، جس کا سدباب شریعت مطہرہ نے کی ہے، وہ یہ کہ وہ قسم کا راستہ جس کا تعلق فی نفسی قبر سے تو نہیں ہے، البتہ قبر کی جگہوں سے ہے، قبر کی جگہوں سے ہے، وہاں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس سے ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس جا کر کسی بھی قسم کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، کسی بھی قبر کے پاس بیٹھ کر کسی بھی قسم کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، منع فرمایا نہیں فرمایا، منع فرمایا۔ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی قبر کے پاس جا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ نہ ہی دعا کر سکتے ہیں، کسی سے مانگ سکتے ہیں آپ، نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، اور البتہ دعا اس صورت میں کہ آپ تدفین کر دیے، دفن سے فارغ ہو گئے، اس کے حق میں قبلہ رخ ہو کر کے اللہ سے اس کے حق میں دعا کرنا، تخفیف عذاب کے لیے، یا پھر جو ہے قبر پر آنے والی مصائب سے اس کے حق میں دعا کرنا، یا پھر جو کوئی ایک خاص قبر ہمارے اپنے رشتہ داروں کی ہے، کبھی قبرستان کی زیارت کر لی، اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگی، یہ صورت ہے، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ یا قبرستان میں داخل ہوتے وقت جو مشروع دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس دعا کو پڑھنا ہے بس، ورنہ وہاں خاص جا کر ان سے مانگنا اور ان کے پاس جا کر نمازیں پڑھنا، یہ قطعاً شریعت مطہرہ
ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسی لیے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے کہا فی من عبد اللہ، باپ بندہ ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں سختی، اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی عبادت کرے. وہاں پر کس کی عبادت کرے؟ وہاں عبادت کریں قبرستان میں، نہ کہ فی من صلی کہا، فی من صلی نہیں کہا، بلکہ فی من عبد اللہ، جو وہاں پر عبادت کریں. دوسری چیز، قبرستان میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا ایک حدیث میں. کیا حدیث ہے؟ کہ تم اپنے گھروں کو کیا مت بناؤ؟ قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے. ایک نمبر، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے گھر بناؤ، قبرستان نماز نہ پڑھ کے قبرستان مت بناؤ. دوسری چیز، اپنے گھر میں کسی میت کو دفن مت کرو. اپنے گھر میں کسی میت کو دفن مت کرو. کسی میت کو اپنے گھر میں تم دفن کریں گے تو کیا ہو گیا؟ گھر وہ قبرستان ہو گیا. تو اس کے دو مطلب ہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلق قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو قبرستان نہ بناؤ، گویا قبروں کے پاس جا کر نماز نہ پڑھو. اسی طرح قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اگر ایسی مسجد ہے آپ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے قبرستان ہے قبلے کی جانب، ہاں، آپ قطعاً وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. آس پاس آجو باجو قبریں ہیں، ہاں، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اگر مسجد ایسے مقام پر ہے کہ قبرستان بغل میں ہے، مسجد ایک طرف ہے، دونوں کے انٹرنس اور ایگزٹ دونوں کے الگ الگ ہیں، تو مسجد کا ایک راستہ بنایا گیا ہے مسجد کے لیے داخل ہونے کے لیے، قبرستان کو داخل ہونے کے لیے ایک عام قبرستان ہے، تو مسجد ٹھیک ہے. ایسی صورت میں ٹھیک ہے کہ ہر طرف سے دیوار ہے. مگر ایک ہی انٹرنس ہے، وہاں پر قبریں بھی ہیں اور مسجد بھی بنائی گئی ہے، تو قطعاً آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہاں پر نماز پڑھنا قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا. دو قبریں ہیں، ان دو قبروں کے درمیان بھی نماز پڑھنے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پانچویں چیز، قبروں پر مسجد بنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آپ دیکھ لیں شریعت مطہرہ قبروں کے پاس غلو کرنے کے سلسلے میں کس طرح سد باب کیا ہے. ایک فی نفس ہی قبروں کو قبہ نہیں بنانا، فلاں نہیں بنانا، اگر جو اونچی ہے ایک بالش کے اوپر ان کو پھوڑ دینا، منہدم کر دینا، اس کا ایک طرف حکم دیا گیا ہے. دوسرا، جو قبروں کے پاس جا کر اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال سے بھی شریعت مطہرہ روکا ہے. سوال یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی تین صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، قبروں کے پاس جا کر بیٹھنا یا نماز پڑھنا، یا پھر قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا پھر قبروں کے لیے سجدہ کرنا. یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے. قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قبروں کے پاس جا کر مجاوری اختیار کرنا، بیٹھنا، یا پھر نماز پڑھنا، یا پھر قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا پھر قبروں کے لیے سجدہ کرنا. ایک مطلب علماء نے یہ بتایا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کسی میت کو کسی جگہ دفن کر کے اسے مسجد بنا لینا. ایک میت مر گیا، اس کو دفن کر دیا اور اسی جگہ پر کیا بنا دیے؟ مزار بنا دیے یا پھر مسجد بنا دیے. تو اس سے بھی جو ہے شریعت مطہرہ روکا ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اور تیسرا مطلب مسجد میں کسی میت کو دفن کر دینا. مسجد میں کسی میت کو دفن کر دینا. تو یہ بھی اس کا مطلب علماء اکرام نے بیان کیا ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا. یہ تینوں صورتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس باب میں مؤلف رحمت اللہ علیہ واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِن لَّمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلي فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قبروں کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے اگرچہ اس پر مسجد نہ بنائی گئی ہو. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول میں نے بیان کیا. خشیہ ان یتخذ مسجدہ کا مطلب یہی ہے کہ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نہیں بنائی تھی. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مسجد نہیں بنائے. ہر وہ جگہ جہاں نماز کا قصد کیا جائے وہ مسجد ہی ہے، اور بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد ہی کہا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے یہ زمین کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد بنائی گئی ہے. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اور پاک، یہ مٹی جو ہے پاک بنا دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ تیمم کیا جاتا ہے اس مٹی سے. اسی طرح قبر پرستی کا انجام شریعت میں یعنی کتنی سختی ہے قبر پرستی کو اپنانے سے، اس سلسلے میں ہم تھوڑا کچھ اس سلسلے میں بیان کریں گے. احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کے تعلق سے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق کون؟ قبر پرستی کرنے والی. اس سے بڑی سختی کیا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق اگر ہے تو قبر پرست. بخاری شریف کی روایت ہے یہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قبر پرستی کے سلسلے میں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یحذر ما صنعوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس مسجد بنا لیا. تو مطلب یہاں پر یہود اور نصارہ کو لعنت کا سبب کیا ہے؟ قبروں کو سجدگاہ بنا. اگر ہماری امت کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اگر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی جو قبروں کے پاس سجدگاہ بنائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ڈرا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں. تو ایک اولئک شرار الخلق، بدترین مخلوق. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بھی ہو جائیں گے یہ لوگ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا یہ جو فرمائی اور اسی طرح بدترین مخلوق کہا، یہ کب کہا؟ غور کریں، کب کہا؟ میں نے آغاز باب میں کہا. نمبر 1، آپ کے سکرات کے عالم میں کہا. نمبر 2، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں کہا. مرض الموت کتنے دن کا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 3 دن مرض الموت رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مرض الموت یعنی ان 3 دنوں میں کہا. وفات سے 5 دن قبل مرض الموت، پھر سکرات کے عالم یعنی آخری مرحلے میں. ابھی آپ وفات پانے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سکرات کے عالم میں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقت حال. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی راوی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی راوی ہیں. اور یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سکرات کے عالم میں ہیں. مسواک، ہاتھ میں مسواک دیکھتے ہیں آپ. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اشارہ کرتے ہیں کہ مسواک. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک لے کر کہتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں پاتے ہیں، کہتی ہیں آلن لکا یا رسول اللہ، نرم کر کے دو اللہ کے رسول.
اشارہ کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک نرم کر کے دیا جاتا ہے، آپ مسواک کرتے ہیں. یہ سکرات کا عالم چل رہا ہے. ایسے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى، کہ یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی دھتکار ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لیا. اسی طرح قبر پرستوں کے کچھ شبہات ہیں، اس کا ازالہ انشاءاللہ العزیز. ان شبہات کو بھی میں ذکر کروں گا، آپ جواب دیجئے باذن اللہ تعالی. میں سوالات آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے، سوالات کے جوابات دیں گے. جی، قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کہ سورۃ الکہف میں ہے کہ اصحاب کہف جہاں پر آرام کیے تھے اس جگہ پر مالدار لوگ، قوم کے مالداروں نے کہا، جو غلبہ پا لیے تھے، حکام نے کہا غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم وہاں پر ضرور بضرور کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. جہاں ان کی وفات ہوئی وہ لوگ جاگے، جاگنے کے بعد پھر بازار گئے، ذکر آتا ہے، ذکر آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دی، تو اس مقام پر مسجد بنانے کی بات کہی. یہ قرآن کریم میں ذکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی قبروں کے پاس مسجد بنائیں گے، مزار بنائیں گے. کیا مشکل ہے؟ بولیے، مشکل ہے کچھ؟ بنا سکتے نا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی امتوں میں کہاں سے جائز تھا؟ پہلی امت کے لیے بھی جائز نہیں تھا نا. شرع من قبلنا. یہ ان لوگوں کا کہنا لنتخذن علیہم مسجدا، کون بنائیں گے؟ ہم ضرور بضرور مسجد بنائیں گے. کسی نبی کا حکم ہے؟ کسی نبی کا حکم ہے؟ نہیں ہے، کسی نبی کا حکم نہیں ہے. اور عموماً جو حکام ہوتے ہیں حکمران لوگ، ان کا حکم شریعت کے مطابق ہو تو تب دیکھا جائے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اور اپنے آخری حیات کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام سے روکا ہے تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ امراء یا پھر حکمران لوگ مسجد بنانے کی بات کیے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ ہماری شریعت میں صاف منع ہے. اور کسی بھی شریعت میں قبروں کے پاس سجدگاہ بنانے کی اجازت نہیں تھی. کسی بھی شریعت میں قبروں کے پاس سجدگاہ بنانے کی اجازت نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ یہاں ایک خبر کے متعلق جو قصے اصحاب کہف میں ہے، ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لوگ اس طرح سے اس معاملے میں ڈسکس کیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے متعلق ہے. وہ قبر پرست لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیے گئے. کہاں دفن کیے گئے؟ حجرہ عائشہ. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر سب دیواریں ہیں، چھت ہے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو اس کا مطلب جائز ہے. اچھا، بغل تھا نا یہ
جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگا، حجرہ عائشہ کے درمیان سے لے کے ممبر ما بین بیتی و ممبری، میرے ممبر اور گھر کے درمیان، حجرہ عائشہ کے درمیان، روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ تو اب یہاں پہ سوال جو ہے یہ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ گھر کے اندر ہے، تو اس کا مطلب اوپر چھت ہے، تو قبر پرست لوگ اس چیز کو جائز قرار دے سکتے ہیں کہ جیسے بزرگ وغیرہ سب وفات پائیں تو ان کی بھی قبروں کو اس طرح سے دفن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر چھتیں وغیرہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء کی خاصہ ہے، انبیاء کے خاص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے، جیسا کہ اختلاف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب جیسے ہی حدیث پیش کی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں، جہاں پر روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ انہیں دفنایا جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح صحیح سنن ترمذی کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ آلریڈی تھا، آپ کی قبر آنے کے بعد وہاں پر نہیں بنایا گیا، بلکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آلریڈی تھا، اور یہ انبیاء کی اسپیشلٹی میں سے ہے کہ جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے ان کو وہیں پر دفن کر دیا جائے گا۔ تو انبیاء کے علاوہ کسی اور کی یہ خصوصیت نہیں ہے کیا؟ کسی اور کی خصوصیت ہے؟ نہیں ہے، پکا نا؟ اب تیسرا سوال، جب خصوصیت نہیں ہے تو ابو بکر اور عمر کی کیوں آئی یہاں پہ خبر؟ اب بولیے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے وہاں پر، کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ اب بتائیے پھر قبر پرستی جائز ہوگی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جی اس جگہ پر، اچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو وہاں پر قبر آئی، اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہاں پر انہیں مستقل طور پر دفن نہیں کیا گیا بلکہ تبعاً دفن کیا گیا۔ سمجھتے ہیں آپ؟ مستقل، جیسے مثال کے طور پر کوئی اور قبر نہیں تھی وہاں پر، ہاں کوئی اور قبر نہیں تھی، انہیں لے کر جا کے دفنایا گیا ایسی جگہ جہاں پر چھت بنی گئی ہے، ایسا مستقل تو نہیں ہوا بلکہ آلریڈی قبر ہے، کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس قبر کے بغل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا، اور اما عائشہ تو ایک حصہ اپنے لیے رکھی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت اما عائشہ سے اجازت مانگی کہ اگر میری وفات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کیا ہوں، میری قبر ہو۔ اسی لیے آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں روضہ کے پاس سے، قبر رسول کے پاس سے گزریں، قبر رسول زیارت کرنے کے بھی شروط ہیں، شاید میں اس سے پہلے بیان کیا ہوں یا پھر آگے والے باب میں آئے گا۔ قبر رسول کی زیارت کرنے کے بھی شروط ہیں، آپ وہاں رہتے ہوئے بار بار زیارت نہیں کریں گے۔ دوسرا مقصد وہاں پر زیارت کرنے کا آپ کا درود پڑھنا مقصد ہو۔ تیسرا آپ سفر اس مقصد سے نہیں کریں گے کہ آپ قبر رسول کو جا رہے ہیں، بلکہ آپ کے سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد النبوی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشد الرحال الا لثلاث، 3 مسجدوں کو ہی سفر کی نیت سے
جایا جائے گا. قبر رسول کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے جائز نہیں. قبر رسول کی زیارت کرنے کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے, گنبد خضرا کے دیدار کی نیت سے, اس کی محبت میں ثواب کی نیت سے سفر کرتا ہے تو قطعاً درست نہیں ہے. الغرض یہاں پر جو دو صحابہ کی, دو خلفاء کی جو قبر آئی, وہ مستقل طور پر دفن نہیں کیا گیا بلکہ تبعاً وہاں پر دفن کیا گیا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی وہاں پر دفن کر دیا گیا تھا, اس لیے انہیں بھی وہیں پر دفن کیا گیا. ورنہ قصدن اور استقلالن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن نہیں کیا گیا. جیسا کہ اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے, یجوز طبعا ما لا یجوز استقلالا. یجوز طبعا ما لا یجوز استقلالا, کہ یہاں ایک مستقل طور پر ان کو جو چیز مستقل طور پر جائز نہیں ہوتی وہ طبعی طور پر جائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ العزیز. اسی طرح چوتھا جو شبہ ہے وہ یہ کہ گنبد خضرا سے متعلق, گنبد خضرا کے معنی کیا ہے؟ ہرا گنبد. گنبد خضرا کے معنی ہیں ہرا گنبد. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کیا بنایا گیا ہے؟ ہرا گنبد بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب قبر کے اوپر گنبد بنانا, بولیے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی بنایا گیا. کیا دیں گے جواب؟ ہے جواب؟ پھر گفتگو کرنے کے لیے کھڑ جائیں گے. علم ہونا چاہیے ہمیں بھی, ان چیزوں کا خصوصاً علم ہونا چاہیے. آپ اگر مطالعہ کریں گے تاریخ کا, گنبد خضرا کب آیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے. صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تابعین کا دور, ائمہ اربعہ کا دور, کوئی بھی آپ یہ دور دیکھ لیں گے, کسی نے بھی وہاں پر گنبد خضرا بنانے کا حکم نہیں دیا. حتیٰ کہ 6 صدی ہجری تک اس کا نام و نشان نہیں تھا. 6, 7, 8 یاد رکھ لیجئے. 7, 8, 6 یاد رکھتے ہیں نا ہم لوگ. 6, 7, 8 670 پر 8 ہجری میں ایک بدعتی حاکم وہاں پر تھا جس کا نام سلطان قلاوون صالحی تھا. اسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کیا بنایا؟ قبہ بنایا. اور اس قبے کو جو ہرا کیا گیا وہ سن 1253 1253 ہجری. کتنے سال پہلے؟ ابھی 1400 سال, 200 سال پہلے کی بات. 200 سال پہلے اس کو کیا کیا گیا؟ ہرا رنگ کیا گیا. کب؟ عثمانی عبد الحمید عثمانی, سلطان عبد الحمید عثمانی نے اس وقت گنبد کو رنگا, پینٹنگ کروائی ہرے گنبد کی. مطلب یہ ہوا کہ یہ کام نہ صحابی نے کیا ہے, نہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے, نہ افضل زمانہ تابعین کا کیا ہے, نہ تابعین کا کیا ہے, بلکہ سن 600 ہجری میں ایک بدعتی حاکم 678 میں اس کو انجام دیا گیا اور 1253 ہجری میں اس گنبد کو رنگا گیا. تو یہ بس اسی طرح سے باقی ہے فتنے کے ڈر سے, کیونکہ اس چیز کو اگر ختم کیا جائے, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر پورے مسلمانوں کا منبع اور گہوارہ گڑھ ہے. اگر فوراً ایسی چیزوں کو یہ کر دیا جائے تو مسائل
اور قتل و غارت گری ایسی چیزیں انجام پاتے ہیں، ایسی چیزیں انجام پاتے ہیں۔ الغرض یہ کچھ شبہات تھے جو خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے متعلق تھے، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قبر پرستی سے بچائے اور کسی بھی طرح نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے اور ایک اللہ کے آگے جھکنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم